جمعے کے دن جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ کریم اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی تکالیف کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جمعے کے دن آپ نے قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیارے نام کا عمل کرنا ہے۔ جو شخص قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کرتا ہے یا اللہ کریم کے اس پیارے نام کا عمل کرتا ہے، اس کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عزت اور سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تکالیفیں ختم ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ عمل مشکلات سے نجات دلاتا ہے، یہ عمل تکالیف سے انسان کو چھٹکارا دلاتا ہے اور یہ عمل اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ دولت کا غیب سے انتظام ہو جاتا ہے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ تو جلدی کیجئے، یہ عمل آپ کی مشکلات کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ عمل آپ کو اللہ کے غیبی خزانوں سے دولت کو کھینچ کے لائے گا اور آپ کا مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھولنے والا وہ عمل اور اللہ کے غیبی خزانوں سے دولت کو لانے والا وہ عمل جس سے انسان کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، وہ عمل یہ عمل ہے۔ تو جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ لکھیں، یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ اس سے تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہو جائے گی اور غیب کے خزانوں سے اللہ پھر ایسے عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اللہ کریم کے پیارے نام کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا پیارا نام ہے اور اس کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ کرشمات ہیں، وہ فوائد ہیں، وہ برکات ہیں، وہ معجزات ہیں۔ جو شخص بھی اس نام کے ساتھ ورد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ قرآنی صورت ہے کہ آج تک جس شخص نے بھی اس قرآنی صورت کا عمل کیا ہے، رب کائنات کی قسم، میرے رب نے اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیا ہے۔ ساری تکالیفیں ختم ہو گئی ہیں، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل گئی ہے۔ پرانی سی پرانی ٹینشن کیوں نہ ہو، پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جادو ہو، جنات ہو، تعویذات ہو، نظر بد ہو، بندش ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ کریم اس کو مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے وہ بندہ بالکل فری ہو جاتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کا یہ نام اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے اور اس نام کے اندر وہ معجزات ہیں، وہ کرشمات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک کر کے اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا اللہ کے اس نام کا ورد آپ نے لازماً کرنا ہے اور جلدی کیجئے، اللہ کے اس نام کا ورد کیجئے۔ یہ نام آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ یہ نام ایسا نام ہے کہ اس نام کا ورد کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اس نام کا ورد کرنے والا اس کے گھر کے بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے خیر و برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایسے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتا دو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، کوئی ایسی صورت بتا دو، کوئی ایسا نام بتا دو جس سے ہماری مشکلات دور ہوں۔ جب مشکلات آتی ہیں نا تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں
پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کون اس کا ساتھ دینے والا ہے اور کون اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ پھر بندے کو ایک ایک ہو کر وہ رشتے جو بڑے قریبی ہوتے ہیں اور فراوانی کے وقت، دولت کے وقت، اور آپ کے پاس جب اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے اس وقت وہ آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، وہ رشتے آپ سے دور بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ آتے ہیں، ان کو ہم یہ عمل بتاتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، لہٰذا آپ بھی اس عمل کو کریں تاکہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، تو پڑھنا کتنی بار ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کون سا درود پاک پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے کہ درود پاک کو اس طریقے سے پڑھیں گویا آپ روزے رسول کی جالیوں کو آپ نے تھام رکھا ہے، آمنہ کے لال کے روزے کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر عقیدت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، سرور کونین نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جی ہاں، آمنہ کے لال تک وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ جس درود پاک میں جتنی تڑپ ہوگی نا اتنی ہی زیادہ اس سے مشکلات دور ہوں گی۔ ربیع الاول میں تو درود پاک کی کثرت کرو، جتنا ہو سکے آپ پڑھ لو۔ تو سب سے پہلے بتاؤں کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ ارے مفتی صاحب، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ، 3 کا ہندسہ آپ نے خاص کیوں کیا ہے؟ تو یہ اس لیے کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامعہ ترمذی جلدوں کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ پھر ہماری سارے کام غیب سے ہونے لگیں گے، ساری مشکلات، ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، سارے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے، اور میرا رب پھر آپ کی جو اتنی زیادہ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر کہتے ہیں ارے مفتی صاحب درود ابراہیمی ہی خاص کیوں؟ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، چونکہ درود تو اور بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اس درود پاک کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حصہ قرار دیا ہے، حصہ بنایا ہے۔ تو یہ درود پاک سب سے افضل ہے، اور اس درود پاک میں مزہ بھی بڑا آتا ہے، اور اکثر لوگوں کے تلفظ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ دن میں کئی مرتبہ درود پاک کا وہ پڑھتے ہیں درود پاک کو۔ اچھا، اب پڑھنا کیسے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اس درود پاک میں آپ کا تلفظ صحیح نہ ہو یا صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے، زبان حال سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، تو درود پاک پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کچھ نہ کچھ رقم متعین کر لینی ہے صدقہ کرنے کے لیے، چاہے جتنی بھی ہو، صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ نہیں ہے، بلکہ ہے کہ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرو۔ تو وہاں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو۔ اب جس کو بھی آپ دیں، صدقہ ہے، صدقے ایسی جگہ پہ ضرورت مند، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو صدقہ آپ نے دینا ہے، تو صدقہ دے دیا، یا اگر دیا نہیں تو اس وقت متعین کر دیں، بعد میں وہ دے دینا ہے آپ نے، جتنی بھی رقم ہے متعین کر دی۔ متعین کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور یہ قرآن پاک فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت جسے ہم سورہ قریش کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار، لیکن اس وظیفے میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے 11 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف یا عزیز، یا لطیف یا عزیز آپ نے علادہ 1001 بار پڑھ لینے ہیں۔ یا عزیز کو تو ایسے مٹھی بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر پھونک مار دینی ہے، اور یا لطیف کو آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جتنی آپ کی ضرورت ہو، جتنی آپ کی خواہش ہو، اس کے مطابق آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔